محمود ہے، اور اس انار کے درخت کے نیچے قرآن کی تعلیم کو دینے کے وقت یہ خواب نہیں تھا کہ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پرکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ایک آدمی انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ سوچے کہ میری یہ صدا چہار ٹانگے عالم میں پھیل جائے، مشرق اور مغرب میں پھیل جائے، شمال اور جنوب میں پھیل جائے، اور دنیا کے کونے کونے کو روشن کر دے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ لیکن اس کے روح رواں جو دلی کے فراش خانے کی ایک مسجد سے قال اللہ قال رسول پڑھ کر آئے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب نانوتوی، یہ حضرات جو اس کے اندر اپنی محنت اور اپنی جوانی کی قیمتی لمحات کو پیش کر رہے ہیں، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ان مدرسوں کا مقصد کیا ہے، تو وہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چند شیخ الحدیث پیدا کر دیں، چند حافظ قرآن پیدا کر دیں۔ ہمارے مقاصد اتنے عظیم ہیں جن کی عظمت کا اندازہ تم ابھی نہیں لگا سکتے۔ 40 سال ان کی حفاظت کر، 40 سال کے بعد پھر یہ پیغام کسی بڑی سے بڑی طاقت کے کمند لگانے سے، گھسبیٹھی کرنے سے، مٹانے کے جذبات سے، دنیا کے نقشے سے نہیں مل سکتا۔ میرے بزرگوں دوستو، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان بزرگوں نے اس وقت اندازہ لگایا کہ اندلس کے مدارس ختم ہو گئے، کیونکہ وہاں کی حکومتیں جو ان کی بیک اپ کرتی تھی، مدد کرتی تھی، وہ ختم ہو گئے۔ فائنینشل طور پر وہ تباہ ہو گئے۔ ہندوستان کے مدارس، شاہ ولی اللہ کا مدرسہ، شاہ اسحاق کا مدرسہ، شاہ عبدالعزیز کا مدرسہ ختم ہو گیا۔ اب ایسے مدرسوں کی ضرورت ہے کہ اگر 4 گھر مسلمانوں کے وہاں موجود ہیں تو وہ 4 گھر بھی اپنے پیسوں سے اپنے مدرسے کو قائم رکھ سکے، اپنے علم کی درسگاہ کو باقی رکھ سکے۔ چنانچہ ان مدرسوں کو جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان مدرسوں کی بنیاد عوام کے پیسوں پر رکھی ہے۔ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، رکشہ چلانے والا، بوگی چلانے والا، پھاوڑا چلانے والا، زمین میں سبزی اگانے والا، اناج اگانے والا، تھوڑی سی محنت کر چند پیسے اپنے گھر لے کر آنے والا، ان کے پیسوں سے 10-10 روپے سے اس زمانے میں آنا تو آنا ان مدرسوں کے اندر آتا تھا، اور اس کے ذریعے سے قرآن کے حافظ تیار ہوتے تھے، عالم تیار ہوتے تھے، محدث تیار ہوتے تھے، مفسر تیار ہوتے تھے، اور دنیا کے کونے کونے پر اس علم کو لے کر جاتے تھے، اور جانے کے بعد بچوں کو اپنی درسگاہوں میں لا کر قرآن و حدیث کا علم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہی مدرسوں کی کڑی میں سے ایک یہ مدرسہ ہے، اور اس کے فیض سے حاصل کرنے والے، روشنی حاصل کرنے والے جہاں جہاں گئے، حافظ بن کر، عالم بن کر، فاضل بن کر، اور انہوں نے وہاں جانے کے بعد اس علم کی وراثت کو اپنے پاس ہاتھوں میں سینے سے لگا کر رکھا، اور ان کی اساس اور ان کی لگائے ہوئے نشانیوں پر قدم بقدم چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مشن ان مدارس دینیہ کا زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستوں،